السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 برس تک لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم تھے۔ پھر بعض نیک بندوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے اور دھیرے دھیرے ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ اس طرح پورے عرب و عجم میں شرک اور بت پرستی کی بنیاد پڑ گئی۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی و رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار دنیا کے عظیم ترین انبیاء میں ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تیسری پشت میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1025 سال بعد دجلہ و فرات کی وادی کے درمیان ملک عراق میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر 43 مقام پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 43 مقام پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ کی قدرت۔ بادل۔ اللہ تعالیٰ تیز ہواؤں کے ذریعے بکھرے ہوئے بادلوں کو فضا میں جمع کر کے ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے، پھر ان بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل دے دیتا ہے جن کی موٹائی سینکڑوں فٹ ہو جاتی ہے۔ ان بکھرے ہوئے بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل میں جمع کرنا اور بھاری بادلوں کو فضا میں رو کے رکھنا، پھر کبھی ان کو اولوں کی شکل میں گرا کر زمین پر تباہی مچا دینا اور کبھی پانی کی شکل میں برسا کر پیڑ پودوں کا اگانا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے جبکہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھا حصہ ہے۔ تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 12 میں فرمایا ہے۔ ایک سنت کے بارے میں وضو کا پانی کھڑے ہو کر پینا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ میں نے تعجب سے دیکھا اور کہا، کیا بات ہے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ فائدہ: وضو سے بچا ہوا پانی اور آب زمزم کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، شکریہ ادا کرنے کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا گیا اور پھر اس نے بھلائی کرنے والے کو جزاک اللہ خیرا کہہ دیا تو گویا اس نے شکر کا حق ادا کر دیا۔ ایک گناہ کے بارے میں، جھوٹی گواہی شرک کے برابر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ یہ ابو داؤد کی روایت 3599 نمبر۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کو مقصد نہ بنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا مقصد دنیا کمانا ہو اور وہ اسی کے لیے سفر کرتا ہو، اس کا خیال دل میں رہتا ہو تو اللہ تعالیٰ غریبی اور بھوک کا ڈر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ ہر وقت وہ اس سے ڈرتا ہے کہ آمدنی تو بہت کم ہے، کیا ہوگا، کیسے گزارا ہوگا، اور اس کے اوقات کو اسی فکر میں پریشان کر دیتے ہیں۔ وہ ملتا اتنا ہی ہے جتنا اس کے مقدر میں ہوتا ہے۔ ترغیب و ترہیب نمبر 2463۔ انس رضی اللہ عنہ۔
آخرت کے بارے میں، قیامت کا زلزلہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والی عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور تم لوگوں کو نشے کی سی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ یہ سورہ حج آیت نمبر 1 سے 2 تک۔ اب طب نبوی سے علاج، بیمار سے بچنے کی تدبیر۔ بیماری سے بچنے کی تدبیر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ برتنوں کو ڈھانک دیا کرو، اور مشکیزیں یعنی برتن وغیرہ کا منہ بند کر دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں وبا اترتی ہے، بس جس برتن یا مشکیزے کا منہ کھلا رہتا ہے وہ اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ مسلم شریف نمبر 5255۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو تم کئی گنا بڑھا کر سود مت کھایا کرو۔ اے ایمان والو تم کئی گنا بڑھا کر سود مت کھایا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور محترم حضرات، اسی طرح کی اور بھی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی دبا دیں، تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔